Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. ہم اہل بیت کے لیے یا اماموں کے لیے جو شرط رکھتے ہیں وہ علم الہی کی شرط رکھتے ہیں، کیونکہ تفسیر حقیقی بیان وہی کر سکتا ہے جس کے پاس اللہ کا علم ہو، کیونکہ کلام بھی اللہ کا ہے۔ اگر میرا کلام ہو، آپ کا کلام ہو، پوچھا جائے گا کہاں سے پڑھ کے آئے؟ بھئی فلاں یونیورسٹی سے، تو اس کے پروفیسر سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے پڑھایا تھا، آپ بتائیے اس کا مفہوم کیا ہے۔ لیکن جو قرآن نازل کیا گیا یہ اللہ کی طرف سے تھا، یہ وحی کے ذریعے سے نبی کے پاس آیا، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وحی الہی کو صحیح طریقے سے اگر کوئی بیان کر سکتا ہے تو وہی کر سکتا ہے جس کے پاس علم کہاں سے ملا ہو؟ اللہ کا علم ہو۔ اسی لیے ہم اوپن چیلنج کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی امام ہیں وہ دنیا میں پڑھے، ان کے استاد موجود ہیں، جہاں سے تدریس حاصل کی وہاں سے موجود ہے۔ آپ پوچھیں گے مولانا آپ کہاں سے پڑھ کے آئے؟ میں کسی مدرسے کا نام لوں گا، کسی یونیورسٹی کا نام لوں گا، تو ان کے جتنے بھی امام ہیں، پہلی بات جتنے امام ہیں وہ نبی کے بعد ہیں، 200 سال کا فاصلہ ہے، جتنے بھی 4 مشہور امام ہیں وہ نبی کے فاصلے کے ساتھ ہیں۔ ہمارے پاس ایک عظیم بات یہ ہے کہ ہمارا پہلا امام وہ ہے جو خلیفہ بلا فصل ہے، جس میں فاصلہ نہیں ہے، وہ متصل ہے رسالت کے ساتھ۔ تو جس امامت میں فاصلہ آ جائے وہ امامت کیسی؟ یہ امامت متصل تھی رسول خدا کے ساتھ۔ دوسرا ہمارا ان کے ساتھ چیلنج یہ تھا، ہم نے کہا کہ ہم آپ کے اماموں کے استاد بتا سکتے ہیں، لیکن آپ ہمارے اماموں کے استاد بتائیے۔ یہ بھی انشاءاللہ مجلس میں آئے گا، نقلی استاد رکھے گئے تھے بنو عباس نے امام ہادی کے لیے، مولا جواد کے لیے، کیونکہ انہی کے گھر میں بڑے ہوئے، اور اس کے بعد اپنی بیٹی سے شادی بھی کروائی ام فضل سے، اس کے فرماتے 90 امام، اور اس کو امام کے استاد بھی رکھے۔ لیکن کمال یہ تھا استاد پڑھانے آتا تھا لیکن بعد میں امام کا شاگرد بن جاتا تھا۔ یہاں تک ملتا ہے کہ 3 امام جمعہ، اس شہر کے 3 امام جمعہ، امام جمعہ وہ ہوتا ہے جو پڑھا لکھا ہو۔ پہلا امام جمعہ مولا کو پڑھانے گیا، اگلے جمعے پہ جب لوگ گئے تو وہ موجود ہی نہیں تھا، حکومت کی طرف سے تھا، امام نے شیعہ بنا دیا۔ دوسرا امام جمعہ پڑھانے گیا، اگلے جمعے پہ لوگ گئے، وہ بھی غائب ہو گیا، امام نے اس کو بھی مومن بنا دیا۔ تیسرا امام جمعہ پڑھانے گیا، اگلے جمعے پہ گئے، وہ بھی غائب ہو گیا، امام نے اس کو بھی کیا کر دیا؟ شیعہ بنا دیا۔ کہ ایک شخص کہتا ہے جب مجھے امام کے استاد، یعنی امام کی عمر 7-8 سال، گھر کس میں؟ وقت کے حاکم کے گھر میں، یعنی انہوں نے کہا ہم ان کو بدل تو نہیں سکتے، تو لہٰذا ایک راستہ یہ تھا کہ ایجوکیشن کے ذریعے سے اہل بیت کے مائنڈ کو بدلا جائے، یعنی ہمارے گھر میں پلیں گے، بڑے ہوں گے تو ہم جیسے ہوں گے، ہم اپنے استاد ان کے سروں پہ رکھیں گے تو ہماری سوچ کو ان کے ذہنوں میں ڈالیں گے، لیکن ان کو یہ ادراک تھا ہی نہیں، یہ عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے علم لے کر آئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو ایک ناصبی کو امام کا استاد بنا دیا تھا، اس کی تفصیل میں کل کے واقعے میں آؤں گا کیونکہ آج مطالب بہت عرض کرنے ہیں۔ یہ ناصبی یعنی سب علی کرنے والا، مولا علی کو برا بلا کہنے والا، گالیاں دینے والا، اس کو استاد بنایا امام 90 امام کا، امام جواد کا استاد بنا دیا۔ تو یہ کہتا ہے میں پوری رات اسٹڈی کرتا تھا، کئی کتابیں پڑھتا تھا کہ کل جا کر امام کو کچھ پڑھاؤں، اور جب میں پڑھانے آتا تھا یہ چھوٹا بچہ مجھ سے ایسے ایسے سوال کرتا تھا کہ یہ آیت تم نے یہاں غلط پڑھی ہے، یہ تفسیر تم نے یہاں غلط پڑھی ہے، یہ فقہی مسئلہ تم نے غلط بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں آخر میں مجھے اس چھوٹے بچے کا شاگرد بننا ہی پڑا۔ محمد وآل محمد صلوات، اللہ صلی علی محمد۔ تو یہ اثر ہے علم الہی کا۔ بھائی جب خدا گہوارے میں عیسیٰ کو علم دے سکتا ہے، تو اصل سوال ہے قدرت الہی پہ، کیا خدا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ بھائی 12ویں کو بھی تو مانتے ہیں نا کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، تو پہلے کو کیوں نہیں مانتے؟ آخری پر سب کا ایمان ہے، وہ آئیں گے، تو پہلے پہ اعتراض کیا ہے؟